موسیٰ گیلانی صاحب، جو نگراں پرائم منسٹر باتیں کر رہے ہیں، آپ کی جماعت کے اپنے اختلافات تو ایک طرف، لیکن جو اب ان کا ریسنٹ سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کے بارے میں ہے کہ اگر 9 مئی جیسا احتجاج بھی ہو جائے یا پھر بیلٹ پیپر کے اوپر پی ٹی آئی کا اگر نام نہ ہو اور لوگ باہر نکل آئیں اور غصے کا اظہار کریں تو الیکشن تب بھی جائز ہوگا، قانونی ہوگا. آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ باتیں میرا خیال ہے کہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو قبل از وقت بتا کر اس کو ہم متنازع بنا دیتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے یہ بیان جس نیت سے دیا ہوگا یا وہ تو وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے بیانات پہلے دینا، بیفور ٹائم دینا، بہت اس طرح کی سچویشن کھڑی کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں پھر ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں. پھر بعد میں وہ ان کی جو غیر جانبداری ہے اس پر سوالات اٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا یہ ہم ترجمہ کریں، کیونکہ ایک لفظ بڑا اہم ہوتا ہے ان اہم عہدوں پہ بیٹھی شخصیات کا، اگر وہ یہ کہیں کہ جو بھی گریونسز پی ٹی آئی اگر سامنے رکھتی ہے ان کو لے کر اگر احتجاج میں بھی آ جاتی ہے کہ ہمارے پارٹی کے صدر بھی گرفتار ہیں، ان کو ری اریسٹ کر لیا جاتا ہے، پارٹی کے بہت سارے رہنما سلاخوں کے پیچھے جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. دیکھیں وہ کوئی ریزن نہیں ہے، تو اس کو ایڈریس کرنا نگراں حکومت کا کام ہے. آپ سمجھتے ہیں دیکھیں وہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ اگر وہ اریسٹ ہیں تو وہ اپنی کسی وجہ سے یہ اریسٹ ہے نا، جو انہوں نے حرکات کی ہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سارے وزرائے اعظم اور پارٹی لیڈرز جیل میں تھے اور کیمپین چلائی گئی ہے. ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ 2013 کے الیکشن میں میرے بھائی کو الیکشن سے 3 دن پہلے کڈنیپ کر لیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی پر حملے ہوتے تھے، ہمیں ہماری 2013 میں سپیس کھینچ لی گئی تھی. تو ہم نے وہ الیکشن بھی لڑا، اعتراضات کیے، لیکن پروسیس کو ہم نے فالو کیا. تو نتائج کو فیئر الیکشن کے طور پہ دیکھیں ایک الیکشن کمیشن کا صرف الیکشن پی ٹی آئی، میں بار بار پی ٹی آئی کے جتنے بھی دوست یہاں سے بات کرتے ہیں ہمارے سے، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بات کریں. آپ کہتے ہیں الیکشن کرا دیں کل، میں نے کہا کل ہم الیکشن کرا دیتے ہیں، ہم نے تو خیر نہیں کرانا، جو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، الیکشن کرا دیتے ہیں. تو کل اس چیز کی کون گارنٹی دے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ فیئر الیکشن ہے اور آپ اس کے رزلٹ تسلیم کریں گے؟ پہلے آپ یہ چیز کرائیں الیکشن کمیشن کے ساتھ کہ جو الیکشن کا فریم ورک طے ہوگا تمام پارٹیز اس الیکشن کے نتائج کو مانیں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ بندیال صاحب نے جب یہ کہا کہ آپ مذاکرات کریں، اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم جب آئی تو اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ بات کی ان کے ساتھ کہ آپ پریس کانفرنس یہ کریں کہ آپ الیکشن تو مانگ رہے ہیں، آپ ساتھ یہ کہیں کہ ہم اس الیکشن کے رزلٹ کو بھی تسلیم کریں گے. لیکن اس وقت دوبارہ جب آپ کی طرف آؤں گی، آپ کی جماعت کی باتوں سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی الیکشن ہو جائے شاید نتائج کو آپ لوگ بھی تسلیم نہ کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن یہ کس سمت جاری ہے. بات یہ ہم تب دیکھیں گے کہ کس طرح الیکشن کمیشن اپنا کانڈکٹ کو امپارشل رکھتا ہے اور کس طرح جو نگران حکومتیں ہیں وہ اپنے کانڈکٹ کو ایک ایون پلینگ فیلڈ سب کے لیے برابر رکھتی ہیں.